जी नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूद है पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ पे आज एक बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली कि वज़ीर आज़म उठकर अपोजिशन के बेंचों में आए। महमूद खान अचकज़ई से, असद कैसर से और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की और सलाम दुआ हुआ है। निसार जट साहब, अचानक कैसे वज़ीर आज़म को ये सारी बातें याद आ गई कि अपोजिशन भी होती है, उससे सलाम दुआ भी करना होता है, और जब फैसल वाडा मैदान में आए हुए हैं और वो कहते हैं अगले 2-3 माह में या कंटेनर के अंदर या कंटेनर के बाहर, कहीं नफसियाती तौर पे वज़ीर आज़म घबराए हुए तो नहीं है कि अब जाके उनको याद आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ पे बैठी है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों से र्यूम सुनने में आ रहे थे और फैसल वाडा साहब ने भी कुछ जुलाई में तब्दीलियों के हवाले से बातचीत की थी, और मेरा ख्याल है कि उनका अपोजिशन बेंचेस पे आना घबराहट की निशानी है। लेकिन चलें, अच्छी बात है, अगर वो घबरा कर भी अपोजिशन बेंचेस की तरफ आए हैं तो ये अच्छा इक़दाम है। मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ और मैं इस उम्मीद के साथ कि वो खुलूस दिल के और खुलूस नीयत के साथ आए हों। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, आपकी इकॉनमी के हवाले से, आपके जंगी हालात की वजह से, तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन को, गवर्नमेंट को बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था, उन्होंने आते आते बहुत देर की है। जिस वक्त महमूद खान अचकज़ई साहब की नामजदगी हुई थी, उस वक्त हमें सुनने में आया था कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मैं उनके चैम्बर में जाऊंगा, वो ना हुआ। बाद बहुत सारी जगहों पर ये बातचीत नज़र होती हुई आई कि वो ख्वाहिशमंद हैं जाने के, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे थे, उसमें क्या डेडलॉक था, क्या वजह बनी वो जो नहीं आ रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि फैसल वाडा साहब की जो इन बातों ने काफ़ी तब्दीलियां लेकर आए हैं, और जिसकी वजह से इस ईवान में आज माहौल खुशगवार नज़र आया, और वो आए हैं अपोजिशन बेंचेस पे, और फिर अपोजिशन की जानिब से जाकर फाटा और पाटा के हवाले से जो मामला थे वो उनके ऊपर भी डिस्कस हुआ है। अब वो कामयाब होता है या नहीं होता, वो तो असद कैसर साहब बेहतर तरीके से बता सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैं इसे अच्छा इक़दाम समझता हूँ। वो देर आए, दुरुस्त आए, और उन्हें आना भी चाहिए। हुकूमत का ये अवलिन फ़र्ज़ बनता है कि वो आएँ और अपोजिशन को एतमाद में लेकर पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान में जो एक जंगी सूरत हाल बनी हुई है सूबों के हवाले से, बलूचिस्तान का सूबा है, आपका अफ़गानिस्तान के साथ जो इश्यूज़ हैं, आपके इंडिया के साथ जो इश्यूज़ हैं, हमारा जो मुस्तक़बिल में बहुत दूर नहीं, मुझे दिनों में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के जो चनाब का जो पानी है वो बहुत सारे मसाइल पैदा करने वाला है, और इंडिया उस पर काबिज़ हो चुका है। वो जो अपने डैम बना रहा है, वो पानी रिज़र्व कर रहा है, वो हमें हर सूरत में, उसका जब दिल चाहेगा वो हमें बंजर कर देगा, जब दिल चाहेगा वो हमें सैलाब में ले जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो होश के नाखून ले और अपोजिशन को एतमाद में लेकर वो ऐसे फ़ैसले करे जिससे जो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो महफूज रह सके। जट साहब, आप सीज़न पॉलिटिक्स हैं, क्या समझते हैं कि इससे पहले हम ट्रंप की जो तारीफ़ें देख रहे थे, शहबाज शरीफ को थपकियाँ मिल रही थी, G7 में उन्होंने मोदी से मीटिंग की और उन्होंने कहा कि आपके साथ जंग सीधी अमेरिका के साथ जंग है, आप जहाँ चाहें हम हाज़िर खड़े हैं। तो अमेरिका एकदम जो है वो यू टर्न ले रहा है, समझ रहे हैं, या फिर? देखिए, मेरी बात सुने, हमें ना एक ख़ुद को फ़ैसला करना होगा। हम अगर ये समझते हैं कि हर दवा का, हर बीमारी का इलाज ट्रंप है, तो ये हमारी भूल है। वो अपने मुफादात को सामने रखते हैं। ट्रंप ने जो ईरान के साथ वॉर की, उसे ये था कि मैं इस टारगेट को उसने लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके यहाँ पर पाँव फंस जाएंगे। और नो डाउट अमेरिका को इस मामले में बड़ी सपोर्ट हासिल रही है पाकिस्तान की, और ये जो मुआहिदा अब हुआ है, अल्लाह करे ये पाए तामील तक पहुँचे। हम ये नहीं समझते कि खलीज में जो जंग है उससे पाकिस्तान मुतासर नहीं होगा, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। और मैं समझता हूँ कि ट्रंप जो है वो अपने पैंतरे बदलता रहता है, वो अपने मुफादात की जंग जो है वो जारी रखता है। उसे कल इंडिया से मुफादात सामने आए, उसने पैंतरा बदलना है, वहाँ चले जाना है, वो अपने मुल्क का सोचेगा ना कि हमारे मुल्क का सोचेगा। हमने अपने मुल्क का सोचना है, हमने क्या करना है। और अगर हमने अपने अंदर इत्तेफाक ना पैदा किया, हमने अपने अंदर एक
اپنی درست کو صحیح سمت نہ لے کر گئے تو اس کا خسارہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا، ٹرمپ کو نہیں بھگتنا پڑے قومی گا۔ حکومت کی باتیں چل رہی ہیں، آپ بڑے سینئر سیاستدان ہیں، تمام تر نظر رکھتے ہیں سیاسی ٹیمپریچر کے اوپر۔ شہباز شریف کا اپوزیشن کے بینچوں میں آنا، گلے لگانا، ملنا، گلے شکوے دور کرنے کی باتیں چل رہی ہیں۔ اس سے دیکھ رہے تھے تقریباً آج 4 سال ہونے والے ہیں، انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا۔ تو قومی حکومت کی بھی باتیں چل رہی ہیں، کیا یہ سچائی ہے؟ اس پہ کوئی اسپیس ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری اپوزیشن کا مطالبہ تو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب یہ 2024 کا الیکشن ہوا، اس الیکشن میں بہت انفارچونیٹ جو نقصان ہوا ہے وہ آپ کی نوجوان نسل کا ہے، جنہوں نے مستقبل کے پاکستان کو سنبھالنا ہے۔ ان کا آپ کے الیکٹرل سسٹم سے اعتماد ہی اٹھ گیا، اور آپ نے رہتی سہتی کسر جی بی میں پوری کر دی، اور اب آپ کشمیر میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے الیکٹرل سسٹم سے جو ہے اعتماد نوجوان کا اٹھ گیا، اور اپوزیشن نے اس کا واحد حل دیا تھا کہ آپ قومی حکومت بنائیں، اور قومی حکومت بنانے کے بعد آپ ایک منصفانہ ایک اچھا الیکشن جو پاکستان کی تاریخ میں کرا دیں، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور جو عوام کی رائے ہے، جو وہ عوام کا ووٹ لے کر اس ایوان میں آئے گا، وہ آ کے حکومت کرے اور وہ اپنے نتائج بک کے، اگر تو انہوں نے اچھا کام کیا ہوگا تو عوام کو جواب دیں گے، برا کام کیا ہوگا جو عوام ان کا احتساب کر دے گی۔ تو یہ اپوزیشن کی جو ہے یہ رائے اس میں سب سے پہلے ہے۔ یہاں محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی اپنی تقریر میں قومی حکومت کا مطالبہ کیا تھا، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری اس تجویز کے بعد بھی جب ہم نے یہ بات کی ہے تو اس بات کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اچھا سر، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال کے اندر اگر حکومت جو قومی حکومت کی طرف جاتی ہے یا کوئی ایسی سین نظر آتا ہے تو عمران خان آپ کو کہاں پہ نظر آ رہے ہیں؟ سیکنڈلی کچھ خبریں ایسی بھی چل رہی ہیں کہ 2027 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، کچھ ایسی خبریں بھی چلوائی جا رہی ہیں جہاں سے چلتی ہیں، ہم انہی کے یہ خبریں آتی ہیں باہر۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قومی حکومت کا پھر لارا، پھر آپ عمران خان صاحب کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور 27 میں الیکشن دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ دیکھیں، یہ قومی حکومت اگر بنتی ہے اور اگر ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو یہ کسی کی بھول ہوگی کہ وہ خان کو مائنس کرے۔ خان کی موجودگی، خان کی آمد اور خان کے ہوتے ہوئے ہی یہ الیکشن جو ہوگا تو وہی ایک سوٹیبل الیکشن ہوگا، اور عوام کی رائے بھی اس میں تبھی شامل ہوگی۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ خان کو جیل میں رکھ کر کل الیکشن کرا دیں تو میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کی عوام ووٹ دینا بھی مناسب نہیں سمجھے گی، اور جس کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے جو یہ ہماری جو چند ایک سیٹیں 11 سیٹیں جو 11 سیٹیں جو ہماری چھینی ہیں، جس پر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، اور یہ اکیلے ہی کھڑے ہوئے اکیلے ہی جیتے، کیا کریڈیبلٹی رہ گئی اس الیکشن کی؟ تو آپ کو کریڈیبل بنانا ہے اس ہاؤس کو۔ اگر آپ اس ہاؤس کے ایوان کو کریڈیبل نہیں بناتے، عوام کے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرتے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے ملک کی معیشت، آپ کا امن، آپ کا سب یہیں کا یہیں دھرا رہ جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، پوری پارلیمنٹ کو اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اس ملک میں ووٹ کو حقیقی معنوں میں عزت دینا ہوگی، اور ووٹ چوری کو نہیں، ووٹ لے کر آئیں اور اس ایوان کا حصہ بنیں، اور پھر آپ کامیاب ہوں تو آج تب آپ جا خود کر۔ کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دیں، کل کو جی کوئی کسی اور کا بھی یہ نعرہ تھا۔ جی، وہ دیکھیں نا، میری بات سنیں، اگر جس کا نعرہ تھا اگر وہ اس نے اپنا نعرہ خود دفن کیا تو کسی کا قصور تو نہیں ہے۔ اگر میاں محمد نواز شریف صاحب 50 روپے کے اسٹامپ سے دھوکہ دہی سے اس ملک میں نہ جاتے، جیل میں عمران خان کی طرح ڈٹ جاتے اور اپنی بات کے اوپر کھڑے رہتے تو شاید آج اس ملک کے حالات ایسے نہ ہوتے۔ بدقسمتی سے وہ ملک سے فرار ہوئے، پھر انہوں نے وہی پینترا پرانا صاحب کا استعمال کیا۔ کرپشن کی کوئی فائلیں شیلیں کھل رہی ہیں، اور جو باہر کرپشن لوگ تو بیٹھے ہیں کہتے ہیں لندن میں ایک کوئی خاتون وزیر ہے، اعلیٰ میرے لفظ منہ سے نکل گیا، تو کہتے ہیں کوئی خاتون وزیر ہے، اس کی کرپشن کی ایک بلڈنگ یہاں پہ لندن میں پائی گئی ہے، تو فائلیں تو اب اسٹور ہونا یار شروع ہو اس کے چکی ہیں۔ باپ کی پائی گئی ہیں، اس کا تو چھوڑے نا، وہ تو بعد میں ہے، اس کے باپ کی پائی گئی ہیں۔ ایون فیلڈ کا کیا بنا؟ ایون فیلڈ کس کی پراپرٹی ہے؟ کہاں سے ہے یار؟ جس چیز کی پراپرٹی کی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی آئی فائلوں کا کیا فائدہ جو بعد میں خود ہی عدالتیں جا کے بایو میٹرک کروائیں؟ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ نیب جو ہے، نیب اپنا کام نہیں ٹھیک کر رہا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ نیب استعمال ہی صرف اور صرف ہو رہا ہے
کہ آپ وہ پولیٹیشینس کو اپنا وہ اس کا کرنے کے Torture لیے کریں۔ ٹارچر کرنے کے لیے، اپنے مفادات، اپنے فائدے کے فیصلے لینے کے لیے. آج جو حکومت بنی ہوئی ہے، جو یہی کرتے پھر رہے ہیں، یار میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست، اپنی قبر خود کھو دی ہے اور اپنے دانتوں سے کھو دی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاسی قبر کھودنے میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنی سیاسی قبر خود کھو دی ہے. اگر وہ یہ حکومت نہ لیتے، اگر وہ اس طرح کی کرپشن، اس طرح کے فیصلوں میں انوالو نہ ہوتے، اپنے بھائی کو وزیر اعظم نہ بناتے، فارم 47 کی حکومت سے انکار کرتے، پاکستان میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وہ مطالبہ کرتے، تو شاید آج پاکستان کہیں اور ہوتا. بدقسمتی سے آج بھی اگر ماضی میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، آج بھی اگر ملک اس نقصان یا خسارے میں کھڑا ہے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے کھڑا ہے. آج پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا زراعت، کسان، مزدور، چھوٹا تاجر، آپ کا چھوٹی انڈسٹری، لارج مینوفیکچرنگ اسکیل والے جتنے بھی ہیں لوگ، وہ یقین کریں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کون سا وقت ہے یا ہم مر جائیں یا کسی کو مار دیں. تھینک یہ حالات ہے پاکستان کے. یو سو مچ سر.